نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم بارک وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باوقار حضرات، رمضان المقدس کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جلوہ بار ہونے والا ہے۔ اس میں اللہ جن بندوں بندیوں کو توفیق دے روزے کی کثرت سے پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل احسان ہے۔ ہر صاحب ایمان کو مرد ہو خواہ عورت روزے کا اہتمام اور تکریم کرنی چاہیے، یہ فرض قطعی ہے، اس میں کسی طرح سے تساہلی روا نہیں۔ رمضان کے روزے کی جب نیت کریں تو جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں نے کہا تھا، اس کا احترام انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے قوانین و پابندیاں ہیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے اس کی نیت کی کیا صورت ہے اور کب نیت کریں، تو یاد رکھیے رمضان کے روزے کی ادا کی جو ابھی رمضان آ رہا ہے، روزے کی جب نیت کریں گے تو اس کی نیت آج ہی، جیسے کل روزہ رکھنا ہے تو آج کے شام کو ہی نیت کر لیں تو بھی چل جائے گا، رات کسی وقت بھی نیت کرنا چلے گا، صبح ہو گیا اور جس کو کہتے ہیں دوپہر کا وقت یعنی ظہوۂ کبریٰ نصف النہار، یوں مان لیجئے لگ بھگ 11 بجے سے پہلے تک، وہ اس وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، رات ہی میں اگر کر کے نیت سویا تھا کل میں روزہ رکھوں گا، صبح سحری کے وقت نہیں اٹھ پایا، پھر بھی اس کا روزہ مان لیا گیا، روزہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر سحری اس نے کر لیا اس نیت سے کہ کل ہم روزہ رکھیں گے تو کافی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ سحری اس نیت سے کیا کہ نہیں ہمیں روزہ نہیں رکھنا، ہم صرف بھوک مٹانے کھا رہے ہیں، تو پھر وہ سحری اس کے لیے نیت نہیں ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو الفاظ زبان سے کہنا کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، رات میں اگر کر رہا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کہیں اس نے دل میں بھی ارادہ کر لیا تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ روزہ کس نے رکھ لیا تو روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے، اس پر خاص توجہ۔ تو آپ یہ جان رہے ہیں کسی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا یا شادی شدہ تھا بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، انجانے میں اگر کسی نے کھایا پیا چاہے کتنے کھائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک چیز جو احتیاط کی وہ یہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ایسا ہو کہ دانت میں کوئی چیز اتنی دب گئی تھی جو چنے کے برابر تھی، انسان نے اس کو دانت سے چھڑایا روزے کے وقت میں، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد، جب سے روزہ رکھنا سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد سے، اور اس کو وہ دانت میں چپکا تھا چنے کے برابر تو اس کو نگل گیا، تو اب اس کے وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھیں، دانت میں جو بھی اس کو نکال کے باہر کر دیں۔ ایسے ہی منہ کے اندر کسی طرح سے کوئی زخم لگ گیا، کوئی چوٹ کوئی خراش آ گیا اور خون اتنا نکلا کہ تھوک کے ساتھ جب حلق سے نیچے اترا تو خون کا ٹیسٹ اس کو مل گیا، ایسی صورت میں اور اسے روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر کسی تکلیف کی وجہ سے اس نے ناک سے دوا چڑھائی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر پانی کھینچا اور چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ایک بار اور یاد رکھیں، کبھی کبھی وضو کرنے میں غسل کرنے میں آدمی کلی کرتا ہے، روزہ دار ہونا اس کو یاد ہے اور کلی ایسا کیا کہ جھٹکے میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، چاہے اگر کہیں وہ اس کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اور چلا گیا وضو کرتے ہوئے خیالی میں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، اب اسی طریقے سے رونے میں آنسو منہ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اگر معمولی تھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آنسو اتنا زیادہ منہ میں گیا رونے میں، چاہے کسی وجہ سے رو رہا ہو کہ اس کی نمکین پن، اس کی ملاحت، جو نمکین آنسو کا جو ذائقہ اور ٹیسٹ ہے وہ حلق میں محسوس ہو گیا، پورے منہ میں اس کا ذائقہ پتہ چل گیا، تو اسی طرح سے پسینہ بھی چلا گیا منہ میں اور اس کی نمکین پر منہ میں پھیل گیا، حلق سے اتر گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا خیال از بس ضروری اور بے حد ضروری ہے۔ اب ذرا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور وہ دوسرا پہلو ہے وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے مڑتا ہو، کسی طرح کا گرد و غبار دھواں دکڑ آ گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، ایسی صورت میں بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگربتی وغیرہ کی مہک وہک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ایسے ہی انسان کے منہ میں زیادہ تھوک آتا ہے یا بلغم آتا ہے اور منہ ہی میں تھا اور اس سے نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بار بار آدمی کتنا تھوکتا رہے گا، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا خیال رکھیں. اچھا، اب یہاں وہ ایک صورت ہے کہ انسان نے انجیکشن لگایا، ضرورت پڑی اس کو انجیکشن لگانے کی، تو کہتے ہیں انجیکشن چاہے رگ میں لگایا ہو چاہے گوشت میں لگایا ہو، ٹھیک ہے، کہیں بھی لگایا ہو تو انجیکشن چاہے رگ میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں، بہر صورت روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو گوشت میں انجیکشن لگتا ہے یا رگ میں جو انجیکشن لگتا ہے تو یہ انجیکشن کی پہنچ معدے تک نہیں ہوتی، اور جب تک اس کی پہنچ معدے تک نہ ہو کوئی ایسا منفذ نہیں، کوئی ایسا سوراخ نہیں، کوئی ایسا یہ جگہ نہیں رگ یا گوشت جس کا سیدھا سیدھا پہنچ کیا ہو، معدے تک ہو یا دماغ تک ہو. تو جب تک معدے یا دماغ میں داخل نہ ہو تو مفسد صوم نہیں ہے. لہٰذا چاہے نس میں انجیکشن لگائے چاہے گوشت میں لگائے. ایسے اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا خیال ہونا چاہیے. آدمی ایسے ہی بیمار ہو گیا، کسی طرح کی کوئی دقت اور تکلیف ہو گئی، ایسے اس کو ڈریپ لگوانے کی ضرورت پڑی تو ڈریپ لگوانے کی صورت میں بھی، پانی سلائن کرنے کی صورت میں بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کے حالت میں ہمیں کچھ چیزوں کا بہت احتیاط کرنا چاہیے. ایسے جیسے میرے کچھ بھائی ہیں، نیم کا مسواک لے لیا، کافی وہ کڑوا ہوتا ہے، اب نیم کا مسواک لے کر انسان گھنٹوں منہ میں رکھ کے ٹہل رہا ہے. ایسی صورت میں اسے احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ تو خود ہی کافی کڑوا ہوتا ہے، اب اتنے کڑوے کو دیر تک لے کر آپ چلیں گے اور ٹہلیں گے تو آپ سوچیں کہ اس کا ذائقہ کتنی کثرت سے آپ کے منہ میں اترے گا. اس لیے ایسی صورت میں بندے کو احتیاط کرنے چاہیے کہ وہ جلدی سے مسواک کریں، منٹ 2 منٹ لگے گا اور اس کے بعد منہ دھول کر تب چلیں. یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے سے منہ میں جو ہے مسواک کو لگا کر ٹہلتے رہیں اور گھومتے رہیں. اب ان صورت میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان صورت میں انسان کہ کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، اب نیت ہماری کب معتبر ہوگی. اب آنے والے بیان میں ہم آپ کی خدمت میں وہ صورت رکھیں گے کہ انسان روزہ جب رکھے گا تو کس حالت میں روزے کے ٹوٹنے کی صورت میں اس سے کفارہ لازم ہوگا اور کس صورت میں وہ صرف اور صرف اس پر قضا لازم ہوگی. ایسے ہی اگر بات کریں کہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، جیسے انتہائی بوڑھا جس کو شریعت میں شیخ فانی کہا گیا، شریعت میں جس کو شیخ فانی کہا گیا، ایسے ہی وہ عورت جو حاملہ ہو جس کو تجربے سے یہ ثابت ہو کہ اگر کہیں وہ روزہ رکھے گی تو ایسی صورت میں اس کے حالات خراب ہو جائیں گے، بیمار ہو جائے گی، بگڑ جائے گی. یا تو اس کو تجربے ثابت ہو یا ماہر حاذق حکیم نے، جیسے کہ آج کل ٹیسٹ وغیرہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے اور یقینی طور پر اسے پتہ چل جائے کہ اگر کہیں ہم روزے سے رہیں گے تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا وہ حاملہ کا یا بچے کا. ایسے ہی ایک صورت اور ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ عورت اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی صورت میں دودھ پلانے کی صورت میں اگر وہ روزہ رکھے گی دودھ خشک ہو جائے گا، پھر بچے کی صحت پر اثر پڑے گا. تو حاملہ عورت کو جس کو علم یقین حاصل ہو کہ اگر کہ روزہ رکھیں گے تو حمل ضائع ہونے کا یا دیگر صحت کی خرابی کا قطعی علم ہے تو اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کا، بعد میں قضا کرے گی. ایسے ہی اگر کہیں اس کے بچے چھوٹا اتنا ہے کہ اس کو دودھ پلا رہی ہے کہ اگر کہیں وہ روزہ رکھے گی دودھ خشک ہو جائے گا تو بچے کی صحت اثر پڑے گا، ایسے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرے. ایسے مسئلہ ہے یہ شیخ فانی کا کہ شیخ فانی اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں اس سے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اب یہ لوگ جو صحت مند ہو جائیں، جیسے حاملہ ہیں یا مریضہ ہیں یا وہ بیمار ہیں، وہ اتنی بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار اس کے لیے مہلک ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس مریض کو، اس حاملہ کو اور اس دودھ پلانے والی عورت کو بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے.
اب یہ جو شیخ فانی ہے، اگر آگے ایسے وہ جو مریض ہے، مریض ٹھیک ہو جائے گا تو بعد میں قضا کرے گا، لیکن شیخ فانی کے ٹھیک ہونے کی صورت نہیں ہے تو اب اس کے پاس اگر مال ہے تو اس مال سے اس کے لیے فدیہ دیے جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی ہیں صاحب صحت ہیں، استطاعت ہیں، صحت ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے تو یاد رکھیں، میں نے گزشتہ اس سے پہلے والے پروگرام میں عرض کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ کتنا بندہ خوش نصیب ہے کہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مہک کو مشک سے زیادہ پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اب وہ ہماری کتنی کم نصیبی ہوگی کہ ہم ایسی خوش نصیبی کو چھوڑ کر صحت مند اور تندرست ہو کر ہم روزے سے بھاگیں اور روزے کے تعلق سے سستی کریں۔ لہٰذا بڑے ادب سے التجا ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جب روزے کا مقدس مہینہ ہمارے بیچ قریب ہے تو پہلے سے اس کے تیاری کا اہتمام کریں۔ اگر کسی طرح کی کوئی صحت میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں صحت کے اعتبار سے ہم کہیں سے کمزور ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا اور وہ کافی ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی طرح کے رمضان آنے سے پہلے صحت میں کمی، کسی طرح ہمت میں کمی، کسی طرح کے حالات میں غیر مناسبت لگتی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں اور اس آیت پاک پر یقین رکھیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کی نیت رکھیں گے تو روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کمزوری آپ کے قریب نہیں آئے گی اور آپ کا حوصلہ نہیں توڑ پائے گی اور آپ روزہ رکھ کر اس کی برکتیں حاصل کر لیں گے۔ یہ زندگی پھر ہمیں اور آپ کو نہیں ملنی ہے، اللہ جانے پر سال رمضان میں بہت سے لوگ تھے، اس سال نہیں ہیں، پر سال ہم ہوں گے نہ ہوں گے۔ لہٰذا بڑے ادب سے التجا ہے، رمضان کے روزے بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بڑی برکت کی چیزیں ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے ڈھال ہو جائے گا۔ خود بخاری شریف کی حدیث کہ روز جنت میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی داخل ہوگا، اسپیشل یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ لہٰذا التجا ہے کہ جب آپ کے لیے دروازہ اسپیشل ہے، آپ کے منہ کی مہک کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلٹی دی ہے تو چاہیے آپ روزے کے انعام کے بارے میں خود بخاری کی حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں یا میں خود ہی دوں گا۔ تو آپ دیکھیں جب اتنے بڑے بڑے انعام و اکرام ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بس آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، بہت سے کمزور لوگ ہیں جو بہت ہلکے درجے کے کھانا پینا کھاتے ہیں، سستے معمولی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ان کے دل میں حوصلہ ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے اور ہمت پا کر وہ روزہ پورا کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ رمضان کا مقدس مہینہ سامنے ہے، ہم اس کے روزے کے پورے آداب اور احترام کے ساتھ اس کی تکمیل کی کوشش اور فکر کریں۔